بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آج مکمل کرتے ہیں۔ ایاک نستعین پہ تھے ہم، اور ایاک میں آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں کہ یہ بہت زور دینے کے لیے ایاک یعنی کہ صرف آپ کے لیے، صرف آپ سے، صرف تو ہی، اے اللہ صرف تو ہی۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نستعین، نہ نون زبر نہ، یہ ہم ہیں کہ میں مانگ رہا ہوں، ہم مانگ رہے ہیں۔ اور استعین جو ہے یہ لفظ ایک عربی روٹ سے نکلا ہے جو ہے عین الف نون یا عین واو نون اون۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہم کسی کی مالی اعانت کرتے ہیں۔ اعانت کا مطلب ہے کسی کی مدد کرنا۔ استعانت جو ہے گو کہ یہ اعانت جیسے ہی ایک لفظ ہے، لیکن اس کے شروع میں ایکسیپشن کے لیے الف سے اور تے لگا ہوا ہے۔ استعانت کا مطلب ہے بلا واسطہ مدد۔ نستعین، ایاک نستعین، اے اللہ صرف تجھ سے ہی، صرف تجھ سے ہم بلا واسطہ مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے مناجات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ صرف تیری ہی اور صرف تیری ہی ہم استعانت مانگتے ہیں۔ اور استعانت میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ یہ بلا واسطہ مدد ہے۔ جس ذات کی الوہیت اور ربوبیت اور رحمت اور ملکیت کا ہم اعتراف کر چکے ہیں۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ ساری باتیں یہی حدیث میں بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو میں کہتا ہوں کہ اس نے میری الوہیت کا اعتراف کیا، اس نے میرا شکر ادا کیا۔ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس نے میری ربوبیت کو مانا۔ الرحمن الرحیم کہ اس میرے بندے نے، اللہ فرماتا ہے کہ میں جواب میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری رحمت کا اعتراف کیا۔ اور پھر میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں کہ اس نے میری بادشاہت کا اعتراف کیا۔ اور یہ سارے اعتراف کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس ذات کے مکمل غلام ہونے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ ہم اللہ کو کہہ چکے ہیں ایاک نعبد، ہم اس کی عبدیت میں مکمل داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہی ذات ہے جس سے ہم اب مناجات کر رہے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہم سب کے بلا شرکت غیر مالک، ہماری تو ہی اور صرف تو ہی مدد کر سکتا ہے، بس تو ہماری مدد فرما۔ قرآن شروع ہوتے ہی اپنے پہلے اصول، میں نے آپ کو اصول پڑھائے تھے نا، یاد ہیں 4 اصول تھے: توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ تو قرآن شروع ہوتے ہی پہلی 4-5 آیات میں اپنے اس پہلے اصول توحید کا ایک عالیشان اعلان کرتا ہے، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی اصلی معرفت اور اصلی شکر صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے۔ تو پھر اس توحید کا عملی اعتراف کیا ہے؟ یاد ہے ہمارے اس گروپ کا نام ہے، ہمارے اس دورے کا نام ہے ہم قرآن کب کھولیں؟ تو قرآن تو ہمارے سامنے ہر وقت کھلا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ہر عمل میں اس قرآن کو نظر آنا چاہیے۔ اور اگر ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کے بڑے آرام سے اور سکون سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمارے ہر عمل میں توحید نظر آنی چاہیے۔ اس توحید کا عملی اعتراف یہ ہے، اسی آیت میں اس کا راز ہے کہ صرف اور صرف اس اللہ سے مدد مانگی جائے اور اسی کو ہر امر کا مالک مانا جائے جس کی معرفت ہم نے حاصل کی ہے اور جس کا شکر ہم نے الحمدللہ کہہ کے ادا کیا ہے۔ قرآن کے شروع ہی میں ہر قسم کے شرک کو اللہ نے رد کر دیا ہے۔ اللہ نے انسان کی ہر غلط فہمی دور کر دی ہے کہ یہ کہیں شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ اور یہ رد ایک مسلسل دھارا ہے جو قرآن کے ہر مضمون میں بہتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ تھوڑا سا رک کے میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی کہ ایاک نستعین کے ذریعے ہم اصل میں جس شرک کا رد کر رہے ہیں اس شرک کی پہچان کرنی بہت ضروری ہے۔
اور یہ ہر مضمون میں ہمیں نظر آئے گا۔ شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے البتہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی شرک کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا اور اس کے سوا جو وہ چاہے وہ معاف کرے گا۔ تو آخر اس شرک میں ایسی کیا گندگی ہے اور اس میں ایسی کیا بیماری ہے کہ اللہ نے اس قدر اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے اور اسے کبھی نہ معاف کرنے کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ دراصل شرک کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، صرف مشرک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ صرف مشرک جو ہے وہ شرک کے ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی شان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا اگر ساری کائنات اس کے سامنے جھک جائے، اور اس کی شان میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی اگر یہ ساری کائنات اس کی نافرمان ہو جائے۔ تو پھر آخر شرک سے اللہ نے اس قدر ناراضی کا اظہار کیوں کیا ہے؟ یہ شرک جو ہے، ایک تو ہے شرک فعلی، عمل کا شرک، جو اپنے عمل سے شرک کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ انتہائی خطرناک صورت ہے اس کی جو مشرک قوموں میں پائی جاتی ہے، جیسے بہت سے خداؤں کی عبادت کرنے والے جو عقیدے ہیں جن قوموں کے اور جن مذاہب کے، وہ دنیا میں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر شرک فعلی جو ہے یا عمل کا شرک جو ہے، یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے کیونکہ وہ صاف نظر آتا ہے اور ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے اور ہم اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے، ہمارے نفس اس پہ آمادہ نہیں ہوتے کیونکہ ہم الحمدللہ توحید پرست گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا جو شرک ہے، دوسری قسم جو ہے، وہ ہے عقیدے کا شرک، شرک اعتقادی، اور اس سے انتہائی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ شیطان کا وہ داؤ ہے، یہ شیطان کا وہ طریقہ ہے، یہ اس کا وہ فارمولا ہے جس کے ذریعے وہ آہستہ آہستہ ہمیں کھینچ کر عملی شرک میں داخل کر دیتا ہے۔ اس شرک کو ہمارے بزرگوں نے 4 طریقوں سے بیان کیا ہے، اور سب سے آسان ہی یہ طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں۔ یہ شاہ ولی اللہ، امام غزالی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک، سارے اس پر متفق ہیں کہ شرک اعتقادی کو یا عقیدے کے شرک کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلا دروازہ جو شرک کا ہے وہ ہے شرک فی العلم۔ اگر میرے عقیدے میں یہ کیڑا لگ جائے کہ میرا حال اللہ کے سوا بھی کسی کو معلوم ہے، جیسے آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کو تو ہمارے دل کے حال کا پتہ ہے، حضور آپ کو تو ہمارے حالات کا اچھی طرح پتہ ہے، اور آپ کے پاس تو علم غیب ہے، اور آپ کے پاس تو ایک تیسری آنکھ آپ کی کھلی ہوئی ہے، اور آپ کو تو آنے والے حالات کا پتہ ہے، اور ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور ہم پیسے خرچ کر کے کتابیں خریدتے ہیں جن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ کی لکیریں آپ کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ان علوم کا میں انکار نہیں کر رہی، یہ سارے علوم موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو ہمارے حال کا اور ہمارے آنے والے کل کا علم ہے، یہ شرک کا پہلا دروازہ ہے۔ شرک فی العلم یعنی اللہ کے لامحدود علم میں کوئی شریک ہے۔ جب ایک دفعہ ہمارا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے علم میں بھی کوئی شریک ہے، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو غیب کا علم ہے اس کا کوئی تصرف ہے، اس کا کوئی کنٹرول ہے ان حالات کے اوپر جو ہمیں درپیش آ رہے ہیں، اور اس کو شرک فی تصرف کہتے ہیں۔ یہ اعتقادی شرک کا دوسرا درجہ ہے، عقیدے کے شرک کا یہ نیکسٹ لیول ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ تصرف رکھتا ہے، کوئی یہ کنٹرول رکھتا ہے کہ وہ ہمارے حالات بدل دے۔ اور آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو مختلف قسم کے کرداروں کے پاس جاتے ہیں، حضور ہمیں اولاد دے دیجئے، ہمیں رشتے دے دیجئے، ہمیں دولت دے دیجئے، ہمیں مقدمہ جیتنے میں ہمارے لیے کچھ کر دیجئے۔ اور نہ صرف زندہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ مردوں کے پاس جاتے ہیں، وہ پتھروں کے پاس جاتے ہیں، پہاڑوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔
تو شرک فی تصرف جو ہے، جب ہم ایک دفعہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ کے لامحدود تصرف میں اور اس کی بادشاہت میں اور اس کے کنٹرول میں بھی کسی کا حصہ ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کسی کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ میرے حالات بدل سکتا ہے، تو کیا ہم اس سے پھر دعا نہیں مانگیں گے؟ اس کو شرک فی دعا کہتے ہیں، یعنی کہ ہم پھر ان مردوں سے اور ان زندوں سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ اور یہ یوٹیوب اور یہ واٹس ایپ کو اللہ سلامت رکھے، ہم سب ایسی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں جس میں انسانوں کو سجدے کیے جاتے ہیں، انسانوں کے ہاتھ اٹھا کے ان پہ اپنے ماتھے رگڑے جاتے ہیں کہ حضور ہمارا کام کر دیجیے۔ یہ شرک فی دعا ہے جو کہ انسان کو آگے عملی شرک میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ ہے شرک فی عبادت۔ جب ایک انسان کی غیرت یہ گوارا کر لے کہ وہ اللہ کے سوا بھی کسی کے سامنے اپنا ماتھا زمین پہ رگڑے اور کسی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھے اور کہے کہ آپ انداتا ہیں، آپ ہمارے مائی باپ ہیں، اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں، تو پھر اس کی غیرت یہ بھی بڑے آرام سے گوارا کر لیتی ہے کہ اس شخص کو یا اس قبر کو یا اس پتھر کو یا اس مردے کو سجدہ کر دیا جائے۔ اور اس طرح وہ چھوٹا سا جو ہم نے ایک شرک فی العلم کا دروازہ کھولا تھا، وہ ہمیں عملی شرک میں لے جاتا ہے اور وہ ہمیں مشرک بنا دیتا ہے۔ شرک سے بچنے کا واحد ذریعہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ قرآن ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے شرک کرنے سے یا کسی کے شرک کرنے سے بھی اللہ کی شان میں رتی برابر فرق نہیں آتا، لیکن اس کو اتنا بڑا گناہ اسی لیے اللہ نے بتایا ہے کیونکہ مشرک سب سے بڑا نقصان اپنا کرتا ہے۔ مغربی علماء کا فلسفہ دیکھیں، لاطینی گریک فلسفی دیکھیں، جہاں پر یہ بتایا جائے کہ اس انسان کا سینٹر ہل گیا ہے، اس انسان کی ڈائریکشن ختم ہو گئی ہے، اس انسان کا فوکس ختم ہو گیا ہے، تو وہاں سے انسان کی ناکامی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جس کا معبود ہی ٹھیک نہ ہو، اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ جس کا قبلہ درست نہ ہو، اس کی رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ جس کو مصیبت کے وقت کھٹکھٹانے کے لیے کوئی در معلوم نہ ہو، وہ کتنے دروں میں رول جائے گا؟ وہ کتنے بندوں کا بندہ بنے گا جو اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا؟ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، تو ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف اور صرف اور صرف تیری ہی ہمیں مدد چاہیے، اور وہ بھی بلا واسطہ۔ واسطہ کے بارے میں ایک ویڈیو میں آپ کو بھیجوں گی جو کافی سارے واسطوں کا خاتمہ کر دیتی ہے ایفیکٹولی۔ بڑے رسپیکٹڈ عالم ہیں جو وہاں پہ بات کر رہے ہیں، اور شاید میں اس ٹائم میں آپ کو واسطہ نہ سمجھا سکوں، لیکن وہ بڑے زبردست اور اچھے الفاظ میں انہوں نے سمجھایا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، تو الفاتحہ کی شان کے مطابق انسان یہی سوچتا ہے کہ اب تو ہم اللہ سے وہ چیز مانگیں گے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ ان چند آیات میں اللہ نے جس قدر مغز ہمیں سمجھا دیا ہے اور ہمیں یہ کہا ہے کہ مانگو مجھ سے جو تم نے مانگنا ہے، وہ سب سے بڑی نعمت تم مجھ سے مانگو اگلی چند آیات میں جو میں تمہیں دے دوں اور تمہارا کام ہو جائے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ الفاتحہ کی مرکزی دعا ہے۔ ہر سورت کی ایک مرکزی آیت ہوتی ہے، جو اب آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ الفاتحہ کی مرکزی دعا ہے۔ الفاتحہ کی مرکزی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی مرکزی دعا ہے جس سے قرآن کھل رہا ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہم کہتے ہیں اہدنا، ہدایت دے دے ہمیں۔ کتنا آسان لفظ ہے نا، ہدا ہو، یہ دو چشمی ہے، دال ہے اور بڑی یا، اور اس کے اوپر مد ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ ہدا، ہدا کا مطلب ہے ڈائریکشن، ہدایت، سمت بتانا۔ ہدایت اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اور سورہ فاتحہ اس پر دلیل ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں کسی اور چیز کی دعا نہیں مانگی گئی، دعا اس چیز کی مانگی گئی ہے، اہدنا، ہدایت دے دے ہمیں یا اللہ۔ دنیا کے ہر نعمت ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کے پاس ہدایت نہ ہو تو اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے، اور کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ اگر ہدایت سے مالا مال ہوں، آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے،
ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں. عبدالستار ایدھی، نہ وہ کوئی عالم تھے، نہ وہ کوئی فاضل تھے، نہ ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری تھی، نہ انہیں انگریزی بولنی آتی تھی. کیا ان سے زیادہ پرنور چہرہ آپ نے کبھی کسی کا دیکھا ہے؟ کیا ان سے زیادہ مالا مال شخص کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جو جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا جنازہ میرے خیال میں قائد اعظم کے جنازے سے زیادہ بھاری تھا. اس کے جنازے میں جتنے لوگ انسانوں کی تعداد تو آپ الگ رکھیں، اس کے جنازے میں جتنی پوسٹیں شریک تھیں، جو سرکاری اور غیر سرکاری افسران شریک تھے، جو انٹرنیشنل شخصیات وہاں پہ موجود تھیں، کیا تھا عبدالستار ایدھی کے پاس؟ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس ہدایت تھی. صرف اللہ نے جن لوگوں کو خاص انعام دینا ہوتا ہے اور خاص نوازنا ہوتا ہے، ان کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اور ہدا قرآن کا بھی ایک نام ہے. تو آپ نے جس کتاب کی ابتدا کی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اس دعا کے جواب میں اللہ نے انسان کو دی ہے. جب انسان نے یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مکمل عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کی مکمل بادشاہت کا اعتراف کرتے ہوئے، جب انسان نے اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دیا اور کہا کہ اے اللہ، صرف تیرے ہم بندے ہیں، صرف تیرے ہم غلام ہیں، اور صرف تیری ہم مدد مانگتے ہیں، اور وہ بھی ہم بالکل بلا واسطہ مانگتے ہیں، ہمیں بیچ کی کمپلیکیشن سے اور پیچیدگیوں سے کوئی کام نہیں ہے، سیدھی سیدھی ہمیں ہدایت دے. اہدنا، اور کس چیز کی ہدایت مانگی؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. یہ سیدھا راستہ جو ہے، صراط کا مطلب ہے راستہ، اور مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. اردو میں یا عربی میں آپ نے سنا ہوگا خط مستقیم. انگلش میں جیومیٹری کا ایک لا ہے کہ دو نقطوں کے بیچ میں جو سب سے چھوٹا فاصلہ ہوتا ہے وہ ایک سیدھی لکیر کا ہوتا ہے. The shortest distance between 2 points is a straight line. یہ وہ اسٹریٹ لائن ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جس کی ہدایت دے دے. یہ کون سی اسٹریٹ لائن ہے؟ جس پہ چل کے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے. صراط مستقیم کے بارے میں خوبصورت ترین حدیث، بڑی عام فہم، بڑی معصوم، بڑی اچھی، جو بچوں کو پڑھانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت میں ایک سیدھی لکیر کھینچی اپنی چھڑی سے، اور اس کے اوپر آڑی ترچی لکیریں لگائیں، اور پھر کہا دیکھو جہاں پہ میں کھڑا ہوں، یہاں سے وہ سیدھی لکیر جو جا رہی ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے اگلے سرے پہ جنت ہے. اور یہ جو ٹیڑھی آڑی ترچھی لکیریں اس پہ لگی ہوئی ہیں نا، یہ بہت سے دروازے ہیں، بہت سے راستے ہیں، کسی پہ پردے لٹک رہے ہیں، کسی پہ نہیں ہے، تم کسی میں بھی چلے جاؤ گے، لیکن صراط مستقیم یہ ایک ہی ہے، اور اس کے اس سرے پر ایک بلانے والا جو ہے وہ مجھے جنت میں بلا رہا ہے. میں یہاں کھڑا ہوں، اس پہ چل کے مجھے آگے پہنچنا ہے، اور وہ جو وہاں کھڑا ہوا منادی ہے وہ مجھے جنت میں بلا رہا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ وہ جو ہمیں بلا رہا ہے وہاں پہ، وہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن ہے. تو صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے جواب میں پورا قرآن آ گیا. آپ نے سیدھا راستہ پوچھا ہے نا، دا شارٹیسٹ ڈسٹینس پوچھا ہے بٹوین یور سیلف اینڈ جنت، یہ قرآن ہے، آ گیا، یہ سیدھا راستہ ہے، مل گیا آپ کو. تو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جب آپ نماز میں مانگتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی معمولی دعا نہیں ہے، یہ ہر موقع پہ ہر چیز میں مانگا کریں. کسی سے راستہ گم جائے نا، یہ مجھے ایک بزرگ خاتون نے بتایا تھا، راستہ نہیں نا ملتا تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کرو. یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، اور سیدھے راستے سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہے. دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 points is a straight line. یہ وہ اسٹریٹ لائن ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور جس کو پڑھنے کا بلکہ ہم آغاز کر چکے ہیں. انشاءاللہ کل سے اس کی عظیم ترین صورت کو کھولیں گے. ویسے تو الفاتحہ میں نے آپ کو کہا تھا عظیم ترین صورت ہے، البقرہ شریعت کے حساب سے عظیم ترین صورت ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اللہ یہاں پہ صورت ختم کر سکتا تھا میرے خیال میں. اکثر جب میں یہ دعا کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں بس مل گیا نا سب کچھ، اور کیا.
لیکن اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو رحمان ہے. اس نے آگے بتا دیا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا. یا اللہ ہمیں وہ راستہ چاہیے جو ان لوگوں کو تو نے بتایا تھا جن پر تیرا انعام ہوا. اب اللہ کا انعام کیا ہے یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے. ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو انعام نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ تھوڑے وقت کی وجہ سے میں آپ کو صرف ایک سرپرائز دیتی ہوں آپ کو جگانے کے لیے. قرآن میں کہیں پر بھی دولت کو انعام نہیں کہا گیا. اس سے اندازہ لگا لیں کتنے مزے کی اور کتنی ایک کیوریس اور انٹرسٹنگ کتاب شروع ہونے والی ہے، جس میں ہماری بہت سی غلط فہمیوں کا رفع دفع کیا ہے اللہ نے کہ انعام کیا ہے. یا اللہ آخر تیرا انعام کیا ہے؟ یا بیٹھے بیٹھے تو میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کا انعام جنت ہے. دنیا میں بھی تو انعام ہے نا، دنیا میں بھی لوگوں پہ انعام ہوئے ہیں. ابھی میں نے آپ کو عبدالستار ایدھی کی مثال دی ہے. انعام، نعمت، نعمہ، نون عین میم. نعم ایگریمنٹ. جب آپ کہتے ہیں نا عربیوں کو کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس کا جواب ہوتا ہے ہاں، تو وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں. یہ روٹ ہے نعمت کی، ایگریمنٹ. ہاں، کسی سے ایگری کرنا، کوئی ایسی چیز اس کو دینا جس سے وہ خوش ہو جائے، کوئی ایسی چیز اس کو دینا جو اس کو بری نہ لگے. نعمہ، نعمت، انعام. ہاں، تو وہ نعمت یافتہ، وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور قرآن ہمیں کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ رسولوں کے ذریعے. تو بس یہاں پہ اتنا سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو وہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ رسول ہیں، وہ پیغمبر ہیں. بس یہاں پہ اتنا یاد رکھ لیں. میں اور کمپلیکیشنز میں نہیں جاتی آپ کے لیے، وہ پوری لسٹ ہے ان کی، قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی، وہاں پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے بتا دیا. یہ بھی اصول ہے قرآن کا، ہم ہر سوال کا جواب اس کتاب میں موجود ہے. تو انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ہاں، اور پھر یہاں پہ بھی صورت ختم ہو سکتی تھی، بس ٹھیک ہے نا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دے دے اللہ میاں. نہیں، اللہ میاں کا کمال رحمت دیکھیں. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کس راستے سے بچنا ہے. غیر المغضوب علیہم، غیر نہ کہ، المغضوب غضب ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر. اے اللہ ان کا راستہ بتا دے جن پر تیرا انعام ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ بھی قرآن میں ہے. اپنی طرف سے میں آپ کو لمبی آڑی ترچھی مثالیں نہیں دیتی ہوں، دور نہیں لے کے جاتی ہوں. عذاب ہوئے ہیں اللہ کے، آتے ہیں عذاب، ہم دیکھتے ہیں. عذاب شدہ قوموں کے حال ہمیں پتہ ہیں. میوزیمز میں وہ قومیں موجود ہیں، کتابیں ہسٹری کی بھری ہوئی ہیں. آپ ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمیں عذاب یافتہ قوموں سے، ان کے راستے سے بچا لے یا اللہ. یہ نہیں کہہ رہے ہمیں عذاب سے بچا لے، نہ. عذاب ہم نے اگر غلطی کی، کوئی کارنامہ کیا تو بدلہ تو اس کا ملے گا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. اور ایک اور بھی ایکسیپشن اللہ بتا رہا ہے، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. زواد لام لام زلل، یہ وہ گمراہی ہے جس میں دو کوالٹیز ہوتی ہیں. ایک تو جو وہ گمراہی مل جاتی ہے بندے کو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے نا جس کا اگر راستہ گم جائے تو اسے پتہ چل جاتا ہے، اوئے اوئے میں گم گیا، پلیز مجھے واپس جانے کا راستہ بتائیں. وہ زلل نہیں ہے، وہ اور کوئی گمراہی ہے. ایک وہ ہے. دوسری اس کی کوالٹی یہ ہے، ایک تو گمے ہوئے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں گم گیا ہوں، اور دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ واپس نہیں آتا. جب اس کو پتہ نہیں ہوتا، جب وہ اعتراف نہیں کرتا غلطی کا، تو وہ واپس بھی نہیں آتا، تو وہ رجوع نہیں کرتا. دو قسم کے لوگوں سے ہمیں ان کے راستے سے بچنے کی دعا سورہ فاتحہ میں ہی سکھا دی گئی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا دے جو سیدھے جنت میں گئے. انعمت علیہم، دنیا میں بھی انعام یافتہ، آخرت میں بھی انعام یافتہ. اور دنیا کے انعام کے بارے میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک سرپرائز دے دیا کہ آگے جو پورا 60,600 کتنی آیات کا جو قرآن آ رہا ہے نا، آگے 66,000 آیات کا، اس میں
دولت کو کہیں پر بھی انعام نہیں کہا گیا، بس یہ یاد رکھیں۔ تو اللہ کے انعام جو ہے وہ ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں، ابھی ہم نے قرآن ابھی شروع ہی کیا، ہمیں کیا پتہ ہے۔ سب سے بڑا انعام تو اللہ نے بتا دیا، وہ ہدایت ہے، لیکن باقی انعام ابھی ہمیں نہیں پتہ۔ ایک اچھا سا انعام تو جو ہمیں مل گیا ہے وہ معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ دوسرا بڑا انعام جو یہاں سے ہمیں سمجھ آ گیا وہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی صلاحیت، اللہ کی نعمت کی قدر۔ اگلا انعام جو ہمیں سمجھ آ گیا وہ ہے اللہ کی رحمت، بہت بڑا انعام ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں، ہماری فیملیز ہیں، ہمارے سر پہ چھت ہے، نیچے زمین پہ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، میز پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کتنے سارے اچھے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ بالکل خلاصہ ہی سارا الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ تو بتا دیا، دنیا اور آخرت کے انعام جن پہ ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کا راستہ بتا دے۔ گو کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سارے انعام کیا ہیں، لیکن تو ہمیں پڑھانے والا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ہم آگے قرآن جب پڑھیں گے تو ہمیں سب پتہ چل جائے گا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کس کے راستے سے ہمیں بچا لے، وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، جو گم گئے، اور ایسے گمے کہ پھر وہ کبھی لوٹے نہیں، وہ رجوع کرنے سے محروم رہ گئے۔ اور سورہ فاتحہ ختم کر کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں آمین، جو امن سے نکلا ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ ایسا ہی ہو، میں نے اپنی پوری بات تیرے پاس امانت رکھ دی، اور تو امانت کو بالکل اسی طرح لوٹانے والا ہے، کیونکہ تجھ سے زیادہ کون امانت دار ہے۔ تو آمین کہہ کر یہاں پہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے۔ مختصر سا میں سورہ البقرہ کا یہاں پہ انٹروڈکشن کر دیتی ہوں، کیونکہ میرے پاس 4 منٹ ہیں، اور پھر ظاہر ہے ہم زیادہ سپیڈ سے پڑھیں گے اگر کل ہم سورہ البقرہ شروع کریں۔ کاپی پینسل تیار رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ البقرہ اس کا مطلب ہے دا کاؤ، وہ گائے۔ اب یہ صورت میں گائے کا ذکر ہے، وہ آئے گا، بڑا مزے کا ذکر ہے، لیکن یہ کوئی بڑی خاص گائے ہیں، جیسے الحمد ہم نے کہا تھا نا، ال جو ہے وہ اس میں معرفہ بنا دیتا ہے، پراپر ناؤن بنا دیتا ہے۔ تو البقرہ یہ کوئی بڑی خاص گائے ہے جس کا ذکر اس صورت میں آنے والا ہے۔ البقرہ قرآن کی طویل ترین صورت ہے، 282 آیات ہیں اس میں، قریباً 300، بہت زیادہ ہیں، 3 پاروں میں ہیں، 3 پاروں میں ہیں جی، خیر پتہ چل جائے گا۔ اچھا، 4 حصے ہیں سورہ البقرہ کے، ابھی سے یہ میں کل دوبارہ نہیں ریپیٹ کروں گی۔ توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ توحید آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 99، آیت نمبر 99 سے لے کے آیت نمبر 176 تک رسالت، اور اس کے بعد جو ہیں 99 سے لے کے 150 سم تھنگ تک رسالت ہے، وہاں سے پھر آگے جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور آئی تھنک 177 سے لے کر اینڈ تک جو ہے پھر وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ ترتیب یاد رکھنی ہے، یہ قرآن کے اصول ہیں، بھولیں گے نہیں آپ کو انشاءاللہ۔ یہ ایک دفعہ دورے سے آپ گزر جائیں، پھر آپ ہر چیز کو سوچیں گے بھی ایسے ہی، توحید ہے کہ رسالت ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ البقرہ کی ترتیب ہے، عظیم ترین صورت اس لیے ہے قرآن کی کیونکہ اس میں ہماری پوری شریعت کی بنیاد ہے، یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ کارنر سٹونز ہیں جن پہ ہماری پوری شریعت کھڑی ہوئی ہے۔ مدنی صورت ہے یہ، اور مدنی زندگی کے مختلف حصوں میں نازل ہوئی ہے۔ بہت سی مدنی زندگی کے، یعنی اس میں شان نزول میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، بہت سے واقعات کا ذکر ہے اور بہت سے موقعوں پر یہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں قرآن کی عظیم ترین آیت ہے جو آیت الکرسی ہے، ہم سب کو یاد ہے، بڑی زبردست ہے۔ ہاں، وہ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت جو ہے وہ آیت دین ہے، وہ قرض کے بارے میں ہے، وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹورڈز دا اینڈ ہے وہ۔ اس میں ہمارے فائنینشیل معاملات، گھریلو معاملات، انڈیویجول معاملات، جہاد کے معاملات، فوج کے معاملات، حکومت کے معاملات، نکاح کے، طلاق کے، رضاعت کے،
یعنی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اس صورت میں موجود نہیں ہے. تو بڑی کان کھول کے غور سے سننی ہے، لکھنی ہے، اگر کوئی سوال ہو وہ بھیجنا ہے، اور بالکل کوشش کرنی ہے کہ یہ گھنٹہ ڈیڑھ جو ہم قرآن کو دے رہے ہیں یہ ضائع نہ ہو. ہیں رمضان آئے اور ہم الفاتحہ کے بعد جی ہم رسالت اور ہم توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ ہم پہنچ چکے ہوں. ہم قرآن کھولیں اور ہمیں سمجھ آئے مضمون کی کہ یہ یہاں کیوں پڑھا ہوا ہے، اس کا کیا ربط ہے. ٹھیک ہے جی. تو کل ملنے کے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.